حمل کی کم سے کم مدت قرآن اور حدیث کے مطابق 6 ماہ ہے، میکسیمم تو 9 ماہ ہوتی ہے، کبھی 9 ماہ سے پلس بھی ہو جاتا ہے، لیکن کم سے کم حمل کی جو مدت ہے وہ 6 ماہ ہے۔ اور یہ 6 ماہ کیسے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت کمبائن کر کے ارشاد فرمایا 30 شہرن، 30 ماہ، 30 منتھس۔ اور دودھ کی مدت اللہ تعالیٰ نے علیحدہ سے ایک اور آیت پاک میں ذکر فرمائی، پورے 2 سال یعنی 24 مہینے۔ تو حمل اور دودھ کی کمبائن مدت 30 ماہ ہے، اور دودھ کی علیحدہ سے مدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 ماہ ذکر فرمائی۔ اس 30 میں سے 24 مائنس کر دیں تو 6 ماہ حمل کی کم از کم مدت ہے، اس سے کم کا حمل نہیں ہو سکتا۔ اب یہ مسئلہ جاننے کا فائدہ کیا ہے، وہ فائدہ یہاں پہ ہمیں نظر آئے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی عورت زنا کرتی ہے کسی مرد کے ساتھ، اور زنا کے فوراً بعد یہ دونوں نکاح کر لیتے ہیں، اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ زنا کا بچہ کہلائے گا، ولد الزنا کہلائے گا، یا اس کا اس زانی سے نسب ثابت ہوگا یا نہیں، اس میں یہ مسئلہ کام آئے گا۔ کیسے کام آئے گا کہ زنا کے بعد اگر یہ مرد اور عورت نکاح کر لیتے ہیں اور اس کے 6 ماہ کے بعد، یا 6 ماہ یا اس کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے، نکاح کرنے کے 6 ماہ یا اس کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو ہم کہیں گے یہ بچہ اسی مرد کا ہے اور حلالی بچہ ہے، اس کا اپنے باپ سے نسب ثابت ہوگا۔ چاہے الٹرا ساؤنڈ کچھ اور کہہ رہا ہو، یعنی الٹرا ساؤنڈ کہہ رہا ہو کہ مثال کے طور پہ یہ 8 ماہ کا بچہ ہے اور شادی کو ہوئے ہیں 6 ماہ، تو بھی یہ حلال کا بچہ کہلائے گا اور اس کا نسب اس کے باپ سے ثابت ہوگا، کیونکہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے۔ اور اگر دوران نکاح اگر کسی عورت کو بچہ ہوتا ہے اور یہ بچہ شادی کے 6 ماہ بعد پیدا ہوتا ہے، تو یہ بچہ حلال کا کہلائے گا، اس کا نسب باپ سے ثابت ہوگا، چاہے وہ شوہر کہہ رہا ہو کہ یہ زنا سے پیدا ہوا ہے، اس کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حمل کو 6 ماہ گزر گئے شادی کے بعد، تو پھر بچہ باپ کا کہلائے گا۔ اور اگر 6 ماہ سے پہلے بچہ پیدا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ زنا کے 4 ماہ کے بعد نکاح ہوا اور نکاح کے 5 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، تو اب چونکہ کم سے کم مدت والا کرائٹیریا حمل کا پورا نہیں ہوا، لہذا یہ 5 ماہ کے بعد جو بچہ پیدا ہوا اس کا نسب اس مرد سے ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ اب کنفرم ہے 100% کہ یہ 5 ماہ بعد پیدا ہوا، اس کا مطلب یہ زنا سے بچہ ٹھہرا تھا اور اس کا نسب اس کے باپ سے ثابت نہیں ہوگا جو اس کا شوہر ہے۔ تو خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے۔ اتنا خطرناک عمل ہے کہ یہ بندے کو جہنم میں لے جانے والا ہے، لیکن اگر یہ عمل ہو جائے خدا نہ خواستہ، تو پھر فوراً ڈسکس کر کے لڑکی والے کے جو خاندان میں ان سے ڈسکس کرنا چاہیے، لڑکے والے کو اپنے خاندان سے ڈسکس کرنا چاہیے، اور فوراً ودن اے منتھ ان دونوں کا نکاح کر دینا چاہیے، تاکہ جو بچے کی ولادت ہو رہی ہے وہ حلال ہو، اس کا نسب باپ سے ثابت ہو سکے۔ اور اگر مثال کے طور پہ کوئی ایسے چرسی موالی کے ساتھ خدا نہ خواستہ یہ معاملہ ہو گیا اور نکاح کی صورت ہی نہیں ہے، تو اب اگر حمل ٹھہر گیا ہے تو 4 ماہ سے پہلے اسلامی 4 مہینوں سے پہلے اگر اس عیب کو چھپانے کے لیے، اس گناہ کو چھپانے کے لیے حمل کو ساقط کیا جاتا ہے تو یہ جائز ہے، اس وجہ سے وہ گناہگار نہیں ہوگی۔ لیکن 4 ماہ کا اگر حمل ہو جائے تو اس کے اعضاء بن جاتے ہیں، اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، بچہ باقاعدہ الائیو ہوتا ہے، اور الائیو بچہ ہو اس کا اسقاط کرنا یہ تو جان کو قتل کرنا ہے، چاہے باہر والی جان ہو یا ماں کے پیٹ میں جان ہو، اس کو پھر اسقاط کرنا، حمل کو ایبورشن کی طرف لے کر جانا، یہ ناجائز اور گناہ ہوگا۔ تو یا تو 4 ماہ سے پہلے یعنی فوراً سے پیشتر ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے، پھر بچے کی ولادت ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، 6 ماہ بعد ولادت ہو رہی ہے، بچہ اس کا کہلائے گا۔ کوئی زنا کا الزام جو الزام لگائے گا وہ حرام کرنے والا ہے اور اسے کوڑوں کی سزا شریعت نے دینے کا کہا ہے۔ تو یہ سلسلہ کر لیں، اور اگر نکاح کی کوئی صورت بنتی نہیں ہے تو پھر 1-2 منتھ کے اندر اس کا اسقاط حمل کروائیں، تاکہ یہ گناہ چھپ جائے اور عورت کی عزت محفوظ رہے۔